السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر سبق کے 5 اجزاء ہیں، 5 جز ہیں۔ پہلا ہے قرآن کریم کی آیات۔ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر، ولا الضالین، جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی ہے کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ 4 درجے ہیں جو مقبولان بارگاہ الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ 4 درجے قابل قبول ہیں۔ تو اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے ہیں جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، جیسے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ پھر آگے ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ولا الضالین جو گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ احکام الہیہ میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی تفریط کرتے ہیں۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، یعنی حد سے آگے بڑھ گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ نمبر 2، آمین آہستہ کہنا۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بها صوتہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے آمین کہا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے آخر تک، تو ولا الضالین پڑھنے کے بعد آمین آہستہ آواز سے پڑھی جائے۔
زور سے نماز میں آمین نہ کہا جائے۔ نمبر 3، صدق باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے۔ واقع یعنی حقیقت، صادق ہونے والا، سچا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے، یعنی جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی ثابت ہوا ہے۔ اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا نہیں ہے، تو ایسا خیال رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس میں دیکھیے صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقع کے مطابق ہے، یعنی ویسا ہی ثابت ہوا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ ہے پانی کے مسائل و احکام۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، مطلق پانی، مقید پانی۔ مطلق پانی کہتے ہیں عام پانی کو۔ مطلق پانی یہ وہ پانی ہے کہ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو فوراً وہی پانی ذہن میں آئے، جیسے کنویں کا پانی وغیرہ، یعنی پاک صاف پانی۔ اور نمبر 2، مقید پانی، یہ وہ پانی ہے کہ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو فوراً وہی پانی ذہن میں نہ آئے، جیسے عرق گلاب وغیرہ، یعنی گلاب کا پانی۔ اس قسم کے پانی سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، نجاست تو دور کی جا سکتی ہے لیکن وضو اور غسل کرنا درست نہیں۔ مطلق پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہے، لیکن مقید پانی سے وضو اور غسل کرنا درست نہیں، نجاست دور کی جا سکتی ہے۔ اب مطلق پانی کی قسمیں۔ مطلق پانی میں درج ذیل قسم کے پانی شامل ہیں۔ پہلا ہے بارش کا پانی، نمبر 2 کنویں یا بورنگ کا پانی، نمبر 3 دریا کا پانی، نمبر 4 سمندر کا پانی، نمبر 5 چشمے کا پانی، نمبر 6 برف سے پگھلنے والا پانی، نمبر 7 پولوں کا پانی۔ یعنی یہ پانی کی 7 قسمیں ہیں مطلق پانی کی۔ یہ پانی، ان سے وضو اور غسل کرنا درست ہے، پاک ہیں، صاف ہیں۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی قسمیں۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں، یعنی جن پر حکم لگایا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ طاہر یعنی پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا ہو، غیر مکروہ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو اور دوسروں کو بلا کراہت پاک کرنے والا ہو، جیسے بارش، دریا، ندی، سمندر، چشمہ، کنویں کا پانی۔ یہ سب پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ حکم، اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا اور ہر طرح کی نجاست دور کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، طاہر، مطہر، مکروہ۔ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہو، لیکن اس سے وضو اور غسل کرنے میں کراہت ہو، یعنی تھوڑی ناپسندیدگی ہو، جیسے بلی کا جوٹھا پانی، یا وہ قلیل پانی جس میں آدمی کا تھوک یا ناک کی ریت مل گئی ہو۔ اب یہ پانی پاک تو ہے لیکن اس سے وضو اور غسل کرنے میں کراہت ہے۔ حکم، اس کا حکم یہ ہے اگر پہلی قسم کا پانی موجود ہو تو اس دوسری قسم کے پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر پہلی قسم کا پانی، بارش کا پانی، ندی کا پانی، دریا کا پانی، صاف پانی، پاک پانی موجود ہے تو اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر پہلی قسم کا پانی موجود نہ ہو بلکہ صرف یہی پانی ہو تو اب اس سے طہارت حاصل کرنا بلا کراہت جائز ہے، نیز اس سے نجاست دور کرنا بھی جائز ہے۔ اگر یہی پانی صرف موجود ہے، پہلی قسم کا پانی نہیں موجود ہے، پاک صاف، تو آپ اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ہر طرح کی نجاست دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، طاہر مشکوک، یعنی پاک پانی ہو لیکن اس میں شک ہو۔ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو لیکن دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس کے مطہر ہونے میں شک ہو۔ مطہر یعنی پاک کرنے والا، جیسے گدھے یا خچر کا جھوٹا۔ حکم، اگر اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہو تو اب اس پانی سے وضو یا غسل کرنا درست نہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اب اسی سے وضو اور غسل کریں اور تیمم بھی کر لیں۔ پھر اس میں اختیار ہے
کہ پہلے وضو یا غسل کر لیں اور بعد میں تیمم کر لیں، یا پہلے تیمم کر لیں اور بعد میں وضو یا غسل کریں۔ نیز اس سے نجاست دور کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ یہ تیسری قسم کا پانی طاہر مشکوک، یعنی یہ پانی پاک تو ہے لیکن مشکوک ہے، یعنی اس کے پاک کرنے میں شک ہے، جیسے گدھے یا خچر کا جوٹھا۔ اب گدھے یا خچر کا جوٹھا پاک ہے، لیکن اگر انہوں نے پانی اس وقت پیا ہے جس وقت ان کے منہ میں نجاست لگی ہو تو اسی وجہ سے مشکوک ہے۔ اب اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو آپ اس سے وضو اور غسل بھی کریں اور ساتھ میں تیمم بھی کر لیں، کیونکہ یہ مشکوک ہے، اس وجہ سے تیمم بھی کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں آپ کو اختیار ہے کہ تیمم پہلے کریں یا وضو اور غسل پہلے کریں، یا پھر تیمم بعد میں کریں وضو اور غسل پہلے کریں، جیسا چاہیں۔ اور اس سے نجاست دور کرنا جائز ہے کیونکہ یہ پاک ہوتا ہے۔ نمبر 4، طاہر مطہر، طاہر غیر مطہر۔ یہ پانی پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو لیکن اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہ ہو، جیسے مستعمل پانی۔ مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ پانی۔ اگر کسی پانی کو آپ نے استعمال کر لیا ہے اب وہ مستعمل پانی ہو گیا۔ فائدہ: مستعمل پانی اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس سے وضو پر وضو کیا گیا ہو۔ اگر آپ کا وضو ہے اور آپ نے ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کر لیا تو اس کو کہتے ہیں وضو پر وضو کرنا۔ اگر کوئی شخص محض وضو سکھانے کے لیے کسی کو وضو کر کے دکھائے تو یہ استعمال شدہ پانی مستعمل نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ بدستور طاہر و مطہر رہے گا۔ یعنی اگر آپ نے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو یا غسل کیا ہے تو وہ پانی اب مستعمل ہو گیا، لیکن اگر آپ نے کسی کو سکھانے کے لیے وضو کر کے دکھایا ہے تو یہ پانی مستعمل نہیں ہے بلکہ طاہر اور مطہر ہے، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ حکم: اس پانی سے طہارت حاصل کرنا یعنی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں، لیکن خود یہ پانی پاک ہے، اس لیے بدن یا کپڑے پر لگ جائے اور انسان نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے اور آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اس پانی سے نجاست کو بھی دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پانی خود تو پاک ہے۔ نمبر 5، نجس۔ وہ پانی ہے جس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے، جیسے پانی میں شراب، پیشاب، پاخانہ گر جائے۔ نجس یعنی ناپاک چیز، ناپاک پانی۔ حکم: اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ناپاک چیزوں کو اس پانی سے دھویا جائے تو وہ بھی پاک نہیں ہوتی۔ اگر نجس پانی ہے تو اس سے نہ ہی وضو اور غسل کرنا جائز ہے اور نہ ہی ناپاک چیز پاک کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، دعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا: غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری بخشش کا سوال کرتی ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان جنوں اور جنیوں سے ہماری حفاظت فرمائی۔ یہی دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی کہ اے اللہ، میں تیری بخشش کا سوال کرتی ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت بخشی۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس سبق میں پہلے قرآن کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن پر اپنا انعام نازل فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور گمراہ ہوئے۔ دوسری چیز ہے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں آمین آہستہ آواز سے پڑھی جائے۔ تیسری چیز عقیدہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقعی کے مطابق ہے، یعنی ثابت ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اگر جھوٹ کا وہم بھی ہے آپ کے دل و دماغ میں تو آپ کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔
اس لیے عقیدہ درست کرنا سب سے ضروری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے پانی کے مسائل و احکام۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، مطلق پانی، مقید پانی۔ مطلق پانی عام پانی کو کہتے ہیں، مقید پانی جو پانی تبدیل ہو گیا ہو۔ پھر مطلق پانی کی 7 قسمیں ہیں۔ پھر حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں، ہر ایک کو آپ نے تفصیل سے پڑھ ہی لیا ہے۔ پھر آخر میں 5ویں چیز ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے تکلیف کو ہم سے دور کر کے عافیت بخشی۔ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو کوئی مسئلہ۔ کوئی سوال نہیں ہے؟